أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے منفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم، تو تم چمٹ جاتے ہو، بوجھ بن جاتے ہو، الی الارض، زمین پہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب کہو کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو دہ پڑتے ہو، زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو، کیوں نہیں نکلتے تم اللہ کی راہ میں؟ یہ ہے وہ عتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور کہا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں نکلتے ہماری راہ میں؟ اور یہ ہے غزوہ تبوک جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس غزوہ تبوک پر پوری مشتمل ہے یہ جتنی بھی آیات اب آگے آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری غزوہ تبوک کے متعلق یہاں سے سورت کے آخر تک تقریباً ساری آیات غزوہ تبوک کے متعلق ہیں، اور تبوک کا غزوہ 9 ہجری میں پیش آیا ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، اور اب پاس پڑوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تو 7 ہجری میں چلے گئے تھے۔ اب سب کو پتا چلا سلطنتوں کو کہ یہ ایک نئی طاقت یہاں پر ابھر رہی ہے، تو روم کے جو بادشاہ تھا اس نے شام اور یہ علاقے جس کے انڈر آتے تھے، انہوں نے اس لڑائی کے لیے پہل کی اور فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی رہی کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تبوک مدینہ منورہ سے اگر چلیں دمشق کی جانب تو یہ پوری بستی ہے، اب تک ہے، اور اب تک اس کا نام بھی وہی ہے، تبوکی کے نام سے ہے، اور شام کے راستے میں آتی، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب تو سعودیہ والوں کی اپنی چھاونی بھی وہاں ہے، کینٹونوں نے بھی بنایا ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا، اور یہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی جس سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہونا تھا۔ اس سے بڑی طاقت اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں تھی، ہرقل تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو پڑھا، اور اس کی زبان سے یہ جو فکرہ نکلا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمے، میں ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا، یہ وہی آدمی تھا، اور اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ اب جو ہستی آ رہی ہے یہ کچھ اور ہے، اور حتیٰ کہ اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اگر یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ جو میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے یہ بھی ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ اور آیا جب تبوک میں تو اس نے اپنے جھنڈے میں حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کو تسلیم کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، انہ لعلی نصرانیہ، اب تک اندر سے عیسائی ہے، مجھے یعنی دھوکہ دینے کی کوشش یہ کر رہا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ایک جملے نے معاملہ اور بھی سخت کر دیا تھا، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہی بلائے گئے تھے نا، اور ہرقل نے انہی کو بلا کے پوچھا تھا، جب خط پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان دنوں اتفاق سے تجارت کے سلسلے میں ابو سفیان انہی کے ہاں گئے ہوئے تھے، تو ہرقل نے کہا کہ کسی کو پکڑ کے لاؤ عرب کو جو ان کو جانتا ہو، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پکڑ لائے، انہوں نے کہا چلیے بادشاہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ہرقل کے دربار میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور یہ چیزیں،
تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا لقد امر امر ابن ابی قبشہ، یہ جو ابو قبشہ کا بیٹا ہے اس کا معاملہ تو بڑا اہم ہو گیا ہے، اس کی بات تو بہت دور تک پہنچ گئی ہے۔ اور ابن ابی قبشہ جو کہا کہ ابو قبشہ کا بیٹا، تو یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور یہ فکرہ انہوں نے کہا طنز کے طور پہ، کیونکہ ابو قبشہ جو تھے خزاعہ کا ایک آدمی تھا کسی زمانے میں، اور اس نے بت پرستی چھوڑ دی تھی خزاعہ میں۔ تو جو آدمی بھی بت پرستی نہیں کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ ابو قبشہ دوسرا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا تنزن انہوں نے کہا کہ ابن ابی قبشہ، یہ ابو قبشہ کا جو بیٹا ہے نا، یہ اس کا جو دوسرا آیا ہے مسیل، اس کا معاملہ تو بادشاہوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور یا اس لیے کہا کہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ابو قبشہ نام کے کوئی آدمی گزرے تھے، اس لیے ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے نسبت ادھر کی۔ اور اس زمانے میں عرب سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت سے وہ ٹکر لیں۔ اور اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ ایلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے تقاضا یہ کیا کہ اللہ کے رسول اب پیسے زیادہ دیں اور گھر کے اخراجات مشکل سے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 22ویں پارے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ دکھ ہوا کہ اتنی چیز قرآن جیسی چیز ان کے گھروں میں نازل ہوتی ہے اور یہ پیسے کی بات کر رہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے جو پڑوسی تھے ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن پورا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاریں اور ایک میں، اور شام کو ہم جمع ہوتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ آج کیا کیا چیز پیش آئی ہے، وہ اسے مجھے بتاتے تھے، میں انہیں بتاتا تھا۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ ہم لوگ بڑے خوف زدہ تھے اس بات پہ کہ اب رومی جو ہیں وہ ٹکر لینے لگے ہیں اور آئیں گے، اور میرے انصاری دوست آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کیا چیز پیش آئی ہے؟ کیا ہرقل کا حملہ ہو گیا؟ غسانی نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا اعظم من ذالک، اس سے بڑی چیز پیش آئی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ حالات تو ایسے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً مسجد نبوی میں پہنچا اور میں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ ایسا تھا جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ پلین ہے نا ٹیبل، تو ادھر ذرا سی دیوار کھڑی کر کے پھر اس کے بعد پلین ہو جائے، تو جو اوپر جگہ تھی وہ بالا خانہ ہو گئی تھی، اور اس کا ایک دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی طرف سے آئے، اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالا خانہ وہاں پہ تشریف لے جانا 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زخمی ہو گئے تھے اس وقت میں، اور دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا ایلا میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ اطلاع کرو، انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ممبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا، اور میرے دل میں بڑی سخت کھٹک تھی کہ ہوا کیا، اور میں نے کہا، ایک اور روایت میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حفصہ تو ہی قسمت کی اور نصیب کی ماری ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی کے خلاف ایسے چلتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا اتنا تعلق ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حفصہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تو میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، میں تمہاری گردن اتار دوں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم اتنی تکلیف کا باعث بنی ہو کہ وہ طلاق دینے پہ آ گئے۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوسری مرتبہ گیا، پھر تیسری مرتبہ تو میری آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلا لیا، اور میں جب پہنچا ہوں تو میں نے پہلا لفظ یہ عرض کیا، میں نے کہا طلقکن، آپ نے سب کو طلاق دے دی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو میری جان میں جان آئی۔ آپ نے فرمایا میں 1 مہینے کے لیے ان سب سے الگ ہو گیا ہوں۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایلا،
یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سارے گھر کا وہ اس بالا خانے کا جائزہ لیا تو ایک طرف کچھ اسلحہ لٹک رہا تھا اور جو تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے ایک کونے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کے بیٹھے تھے تو جس میں مبارک پہ بان کی چارپائی تھی. بان سمجھتے ہیں آپ؟ بان ہوتا ہے جس سے چارپائی بنتے ہیں اور بہت بہت وہ موٹا ہوتا ہے، رف ہوتا ہے، ہلکا سے لائٹ گرین کلر کا وہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بان ہی بولتے ہیں اردو میں، رسی نہیں جی، وہ تو ہیں بوریا. نہیں زمین سے ہی اگتا ہے، بان ہی اسے کہتے ہیں، اور ہوتا ہے وہ سخت. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو میری نگاہ پڑی اور جس میں مبارک پہ، شانوں پہ، ہر جگہ اس بان کے نشانات تھے. تو میں رو پڑا اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا ہی اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ دے دے اور ہم آپ کے لیے اچھا بستر بنا دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا اور آپ نے کہا وانت فی ھذا یا ابن خطاب. اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک انہی چکروں میں ہے. اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک یہی سوچ رہا ہے. اور تمہیں پتا نہیں عمر، اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں اور ان لوگوں کو دنیا میں دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سناتے تھے، اس میں یہ آتا ہے کہ میں نے کہا کیا حملہ ہو گیا؟ اس نے کہا اعظم من ذلک، اس سے بڑی بات پیش آ گئی ہے. اور وہ یہ ہوا تھا کہ رومی سلطنت کا یہ عروج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا انہیں، اور ہرقل جو تھا ان کو کسی زمانے میں بڑی شدید شکست ہوئی تھی ایرانیوں سے، اور ایرانیوں نے اتنا انہیں مارا تھا کہ ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا تھا بہت زیادہ، یہاں تک کہ قرآن نے وہ سورہ روم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم. اب تو عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ایک دن آئے گا جب عیسائی غالب آ جائیں گے اور یہ جو مشرکین ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے. ایران والے اتنی مار پڑی تھی ان عیسائیوں کو، اتنی مار پڑی تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ بھی اٹھیں گے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے یہ آیات سنائی تو اصل میں ایک طرح کی وہ تعلق تھا. مسلمان اہل کتاب تھے، یہ رومی اور عیسائی بھی اہل کتاب تھے، تو یہ ایک دوسرے کے ایک کیمپ کے گویا لوگ سمجھے جاتے تھے. اور مشرکین مکہ خود بھی شرک کرتے تھے، ساتھ ایران والے بھی شرک کرتے تھے، تو یہ ایک کیمپ کے سمجھے جاتے تھے. اس وجہ سے ایرانی تو مارتے چلے گئے، شہروں کے شہر ان کے قبضے میں چلے گئے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ اہل کتاب ہار گئے اور مشرک غالب آ گئے. اللہ نے آیات نازل کر دی. اللہ نے فرمایا فی الحال تو ایسے ہی ہوا ہے، بضع سنین، چند برسوں میں تم دیکھو گے کہ روم والے غالب آ جائیں گے اور مشرکین یہ جو فارس والے ہیں، ایران والے، یہ پٹ جائیں گے. ایسے حالات تھے کہ یہ بالکل بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کسی کی. جیسے آج دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے متعلق کوئی کہے کہ ان کی فلاں ملک سے ٹکر ہوگی اور وہ ملک ان پہ قبضہ کر لے گا، ایسے ہی حالات پیش آ گئے تھے وہاں. یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے جب اس بات کو سنا تو وہ ہنسنے لگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے کہا شرط لگاتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لگاتا ہوں. ان کا 10 اونٹ یا 100 اونٹ. اس نے کہا میں تمہیں دوں گا 1 سال کے اندر اندر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اس وقت شرط لگانی حرام نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، اللہ نے کہا بضع سنین، چند برس میں. اور بضع کا لفظ جو ہے عربوں میں 3 سال سے 9 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے تم نے اگر شرط لگانی ہے تو اسے اس لفظ کے ساتھ شرط طے کرو. انہوں نے جا کر پھر کہا، ان کا یہ بھی منظور ہے. انہوں نے کہا اب ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہیں بھی کہ رومی غالب آ جائیں اور یہ پٹ جائیں. شرط لگ گئی، لیکن تھے اتنے شریف، شرط باپ نے لگائی تھی، وہ بدر میں مارا گیا. اور اس کے بیٹے اونٹ لے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا ہمارے والد نے شرط لگائی تھی اور ہم ہار گئے اور آپ جیتے ہیں، یہ لے لیں. اور اللہ نے کہا یہ روم والوں کو ہم اس دن پتا دیں گے جب مسلمان بھی خوش ہوں گے. اب یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا
ٹھیک جس دن بدر میں کافروں کو شکست ہوئی مسلمان خوش تھے، اسی دن میں وہاں اللہ نے ان روم والوں کو غالب کر دیا اور ایرانیوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ یہ مارتے مارتے انہیں بالکل ایک محدود جگہ تک لے گئے۔ یہ ساری تاریخ، خیر تاریخ میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے، ہرقل نے نظر مانی تھی کہ اگر خدا نے کبھی مجھے غلبہ دیا تو میں اللہ کے گھر حاضر ہوں گا بیت المقدس میں۔ اور یہ جب بیت المقدس میں آیا ہے اور اسی ہجرت کے 7ویں سال کا یہ واقعہ ہے، اور اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا ہے، اور ہرقل نے ہمس سے ایلیا تک سفر کیا، شام سے بیت المقدس تک وہ آیا ہے، اور سلیب اس نے سارا راستہ اٹھائے رکھی، اور سارا راستہ لوگوں نے قالینیں بچھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھول برساتے رہے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ اور 2 سال نہیں گزرنے پائے اس فتح پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اب آپ نے تبوک کا سفر شروع کیا، اور یہ جو شام پر حملے کا راستہ استوار ہو گیا، اور یہ فتح پوری ہوئی ہے پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے، جب شام پہ مسلمانوں کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ سب چیزیں اس صورت کے آخر تک اب کام آئیں گی، جتنی اس کی تفصیلات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شمالی سرحد جو ہے اس پر یہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہرقل نے اپنے سپاہیوں کو 1 سال کی تنخواہیں پیشگی دے دیں، اور جتنے عربوں کے قبائل تھے، مزید عاملہ تھے، غسان تھے، ان قبیلوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ اصل مقصد ان کا چاہے حملہ نہ بھی ہو، جیسے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن ان کا یہ مقصد ضرور تھا کہ دھمکائیں مسلمانوں کہ روب پڑے اور مسلمان اس میں رہیں کہ ابھی ہم اتنی طاقت پذیر نہیں ہوئے۔ اور اللہ تعالی نے بس پھر غزوہ تبوک کے سلسلے میں آیات نازل کر دی، اور اسی صورت کی 123 نمبر آیت آگے چل کے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، مسلمانوں ان کافروں سے لڑو جو تمہارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور یہ ضروری ہے کہ وہ تمہاری جنگ کی سختیوں کو محسوس کریں، انہیں پتہ چلے کہ یہ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں، اور مسلمان کس طرح لڑتے ہیں یہ انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خطرات کو مول لے کر اور آپ نے سفر شروع فرما دیا، اور رومیوں کو غزوہ موتا جو اس سے بھی پہلے ہوا تھا کچھ عرصے تک وہ بھی یاد تھا، اس لیے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 9 ہجری میں لوگوں کو کہا کہ چل۔ غزوہ تبوک کس موسم میں ہوا ہے یہ یقینی بات ہے کہ وہ گرمی میں ہوا، یہ جو بعض مورخین سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نومبر میں ہوا ہے، تو نومبر میں مکہ مکرمہ سے زیادہ تو مدینہ منورہ میں سردی ہے۔ اب دیکھ لیجئے حج جو آ رہا ہے یہ اب سردیوں ہی کے زمانے میں آ رہا ہے نا، تو مدینہ منورہ میں لوگوں کو اچھی خاصی سردی محسوس ہوتی ہے، تو یہ نومبر میں کوئی صورت سی بنتی نہیں، کیونکہ خاص طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اس لیے نہیں نکلے منافق کہ انہوں نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہیے جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ قطعی دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ غزوہ ہوا ہی یقیناً گرمیوں میں ہے، گرمیوں کے کس مہینے میں ہوا ہے اس کا حساب تو دشوار ہے، لیکن جن سیرت نگاروں نے اسے ماہ رجب کو قرار دیا ہے، نومبر کو قرار دیا ہے کہ 9 ہجری کے نومبر میں، حیرت ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے یہ آیات اور یہ احادیث کہاں چلی گئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طویل سفر کا ارادہ فرمایا اور بڑی اہتمام سے تیاری کی، اور آپ نے جتنے دولت مند طبقہ تھا ان سب سے کہا کہ تم لاؤ پیسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا کہ لاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہی وہ موقع ہے جب گھر کی ضروریات کو چھوڑ کے باقی جتنا زیادہ سامان تھا کل کا کل حضرت بکر رضی اللہ عنہ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آدھا سامان لے آئے، اس سے عمر رضی اللہ عنہ آدھا اپنا گھر اٹھا لائے، سب کچھ پیش کر دیا، اور جیش العسرہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ یہی جیش العسرہ ہے، یعنی بڑی تنگی کے حالات میں یہ لشکر تیار کیا گیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم خرچ کرو، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے، اور انہوں نے، مسلم کی روایت میں آتا ہے ان کا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں ساز و سامان کے میری طرف سے، کألم یسمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول 200 اونٹ مزید میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ آپ قبول کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور ان کا 300 اونٹ مزید دیتا ہوں، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ نہیں کی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور جو کچھ ان کے پاس اس وقت تھا وہ سارے درہم اور دینار اپنی جیب سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 2 5 اور 600 اونٹ۔ انہوں نے کہا میں سب اسباب و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور یہ پیسے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے۔ حدیث میں آیا ہے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی زندگی میں ایسے نہیں پیش آیا تھا، وہ سونا جو انہوں نے پیش کیا تھا اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں سکے جو تھے وہ پلٹنے لگے، الٹنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کی کھنک آواز ہم نے کانوں سے سنی، اور بار بار نہیں، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پیش آیا، حضرت عثمان کی حدیث ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی کرتا رہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو اپنے آدھا سامان لے آئے تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ 600 اونٹ انہوں نے دیے مسلمانوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرتا رہے کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی خوشی کا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ اسی وجہ سے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جنازہ ایک آدمی کا لا کے رکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دیکھا اور پڑھانے سے انکار کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں پوچھا کہ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ یہ آدمی تو اچھا تھا، وہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ جنازہ چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی وجہ سے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اس کے باوجود ان کا ادب، ان کی عزت، ان کا احترام بہت رہنا چاہیے۔ جن لوگوں پہ سادات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم اور روایات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، اتنا ہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر آج ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا جنازہ وہ نہ پڑھتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں اتنا کام کیا، پھر انہوں نے اسی لیے لوگوں سے کہا، جب ان کی شہادت کے وقت تھا تو انہوں نے کہا لوگوں میں نے کیا گناہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے گنی یہ چیزیں، انہوں نے کہا 3 مرتبہ میں نے جنت خریدی ہے اللہ سے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو مدینہ منورہ میں پانی کو عام کر دے اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو میں تھا جس نے یہ کیا۔ اور پھر انہوں نے باقی مواقع بھی گنوائے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک میں کیا ہے، اور آگے آیات اس سلسلے میں آ رہی ہیں۔ 30,000 کے قریب لوگ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کے ساتھ تبوک سے روانہ ہوئے ہیں۔ وہ جو بنو حوازن کا ہم کل عرض کر رہے تھے نا کہ 24,000 اور 28,000 کی روایات ملتی ہیں، اس پہ بھی محدثین نے بحث کی ہے، اور بعض حضرات جو کم تعداد کے قائل ہوئے ہیں نا کہ 4,000 یا 6,000 یا 8,000 تھیں، وہ اس لیے کم تعداد کے قائل ہوئے ہیں کہ انہوں نے عورتوں بچوں کو وہاں شامل نہیں کیا۔ لشکر میں جب سب کو شامل کر لیا جائے تو پھر وہ 25,000 سے زیادہ یا تھوڑی سی کم کی تعداد بنتی ہے۔ 30,000 کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور اتنی بڑی تعداد کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا تھا اہل بیت کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی مدینہ منورہ میں نظر نہیں آتا سوائے منافقین کے، اور مجھے آپ کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس کھاتے میں یعنی کس زمرے میں میرا شمار ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تم میرے بعد اسی حیثیت میں ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ہاں
آپ نے فرمایا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نبوت نہیں ہے تمہاری، مگر اسی طرح رہو گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کی ایک زمین تھی، وہاں اترے، قوم سمود کے آثار درمیان میں آئے اور وہاں سے آپ تیزی سے چلیں، اور آپ نے فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ لوگوں نے ظلم کیا تھا، اور دیکھو ان پر جو مصیبت آئی تھی، اس لیے یہاں کا پانی نہ پینا اور نہ نماز کے لیے اس پانی سے وضو کرنا۔ اور کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آٹا گوندھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، اور اس آٹے میں جو پانی ہے اسے بھی استعمال نہ کرنا، یہاں خدا کا عذاب کسی زمانے میں آیا تھا۔ لوگوں نے بہت تنگی کی شکایت کی، پانی تنگ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا کی تھی، اور اچانک بادل آئے، بارش برسی اور مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا۔ اور کچھ منافقین ایسے تھے جو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کر کے کہتے تھے کہ یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے لڑیں گے؟ اور خدا کی قسم ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے رسیوں میں باندھے جائیں گے، یہ ٹکر لینے جا رہے ہیں، یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ تبوک پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک چوکی تھی، ایلا ایک جگہ تھی، اور اس میں عیسائی حاکم تھا، یوحنا اس کا نام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جزیہ پیش کیا، اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تحریر لکھ دیں کہ ہمیں امن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ امن کی تحریر لکھ کے دی، حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ بڑی عزت، بڑا اس کا احترام کیا، اور رومیوں کی پسپائی، اور آمنے سامنے ایک موقع پہ ہوئے، لیکن اس کے بعد روم والے لوٹ گئے، اور ہرقل لڑا نہیں، اور جو روب ڈالنا چاہتا تھا وہ روب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے پڑتا؟ اور تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن گزارے، اور پھر واپس آئے ہیں مدینہ منورہ۔ اور ایسا زمانہ تھا یہ جب کہ مدینہ منورہ میں اس سے پہلے سال میں کھجوریں نہیں پڑی تھی، اور اس سال کھجوروں کے باغات پکے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ گرمی کا موسم تھا، نومبر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہوگا جون جولائی کوئی ایسا مہینہ، تو کھجوروں کے پکے ہوئے باغات، اور پچھلے سال بھی کھجوریں ہوئی نہیں تھی اچھی، اب چھوڑ کے کیسے جاتے؟ یہ ساری چیزیں یہاں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں، اور ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو 5 گروہ اب اگلی آیات میں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ 5 گروہوں میں سے ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بغیر تردد اور تکلف کے تیار ہو گئے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چلتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات تھے۔ اور اس کا ذکر، اور دوسرا گروہ وہ تھا جن کو ابتدا میں تردد تھا کہ روم سے ٹکر لینی ہے، عیسائیوں سے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس موسم میں جائیں جبکہ باغات پکے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پہلے تھا، لیکن اس کے بعد سب ٹھیک ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی اعلان فرما دیا کہ جانا ضرور ہے، تو اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اور ان دونوں جماعتوں کا ذکر اللہ نے اسی صورت میں 117 نمبر آیت میں کیا ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے، تشریح تو پھر کریں گے، لیکن 117 نمبر آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اسی سورہ توبہ میں لَقَدْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والمہاجرین والانصار، اور خدا مہربان ہوا مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، فی ساعۃ العسرہ، بڑی مشکل کی گھڑی میں، بڑی تنگی کی گھڑی آ گئی تھی، بڑا تنگ وقت آ گیا تھا، اور ان مہاجرین اور انصار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ ان سب پر مہربان ہے۔ یہ ساعۃ العسرہ کا جو لفظ ہے نا، اسی لیے اسے کہتے ہیں جیش العسرہ۔ عسرت کا مطلب تنگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اور کیسی پریشانی تھی؟ من بعد، کہ اس کے بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، دل پھر گئے تھے ایک فریق کے، ایک گروہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے، اتنی شدید پریشانی آئی تھی کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر گئے کہ ہوگا کیا اب۔ ثم تاب علیہم، اللہ ان پہ متوجہ ہوا،
انہ بہم رؤوف الرحیم، اور اللہ ان پر بہت مہربان ہے، اللہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ یہ وہ گروہ ہے جو بالکل ابتدا میں ایک تو بغیر تردد کے تیار ہو گئے، مہاجرین اور انصار، اور ان میں سے جن کا دل اپنی جگہ سے ہل گیا تھا تھوڑا سا، اللہ نے کہا ہم نے انہیں جما دیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو صحیح عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، کوئی نہ کوئی مشکل مصیبت عذر پیش آ گیا نہیں جا سکے، اس گروہ کا ذکر اسی صورت میں 91 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا لیس علی الضعفاء، اور جو کمزور ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں اگر وہ جہاد میں نہیں گئے، ولا علی المرضى، اور مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہم کچھ کہتے ہیں، نہ ہی ان لوگوں کے پر کوئی الزام ہے، لا یجدون، جن کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، ما ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تیسرا گروہ، حرج، ان پر کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے انہیں مکلف ہی نہیں کیا، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور جب صاف ہیں ان کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے نیک کام کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ کیوں رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ خرچ کر سکتے، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، اذا ما آتوک، جو آپ کے پاس آئے تھے، لتحملہم، اور یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں سواری دے دیں، ہم جہاد میں آپ کے ساتھ چلیں، قلت لا اجد، آپ نے فرمایا میرے پاس سواری کا بندوبست نہیں ہے، ما احملکم علیہ، جو میں تمہیں دوں، تولوا، وہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ واپس گئے، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور اس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے غم سے وہ رو رہے تھے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہمیں آج اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، اتنی بھی کچھ نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں ہی نکل جائیں۔ ان سب کو اللہ تعالی نے یہاں مستثنا کر دیا نا، اللہ نے کہا جب یہ نیک لوگ ہیں، جب ان کے دلوں میں یہ جذبے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے آپ کے ساتھ نہیں دے۔ چوتھی جماعت قرآن پاک نے ذکر کی ہے کہ صرف سستی تھی، بس اور کچھ نہیں تھا، صرف سستی تھی، اس کی وجہ سے نہیں گئے، اور اس کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے 102 نمبر آیت میں اسی صورت کی، یہاں آپ دیکھ لیں گے تو یہ 102 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا، وہ مان گئے کہ یہ سستی کرنا گناہ تھا، خلطوا عملا صالحا، اور نیک کام بھی کرتے رہے، وآخر سیئا، اور دوسرے گناہ بھی کر لیے انہوں نے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ یقیناً انہیں معاف کر دے گا۔ سستی کا گناہ ہوا، اور یہ نہیں کہ دل سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ انہی لوگوں کو 106 نمبر آیت میں بھی ذکر کیا، وآخرون مرجون، آخرون مرجون لامر اللہ، اور ایسے بھی لوگ تھے جن لوگوں کا ابھی تک معاملہ التوا میں پڑا ہوا ہے، ڈھیل میں پڑا ہوا ہے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیوں تبوک میں تم نہیں گئے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ سب جانتا ہے ان کی نیت کیا تھی، اور بڑی حکمت ہے ابھی ان کو معافی فوراً نہ دینے میں۔ یہ جو ہیں، اور انہی کا تیسری مرتبہ ذکر آیا ہے 116 نمبر آیت میں، دیکھیے آپ تو اس میں بھی اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے 116 نہیں 118 میں، صرف سستی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ جو 3 شخص پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، زمین ان کو تنگ محسوس ہونے لگی اپنے لیے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان انہیں زندگی دشوار محسوس ہونے لگی، ان کی زندگیاں ان پہ تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور گمان کرنے لگے کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ کوئی پناہ اب باقی نہیں رہی ہے، کہاں جائیں سوائے اللہ کے،
ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ مہربان ہو گیا ان پہ تاکہ وہ خدا کے حضور میں توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ ہے مہربان اور رحم کرنے والا. 4 جماعتیں ہو گئیں. ان چاروں کو الگ کرنا ضروری ہے سورہ توبہ میں، اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کے اعتبار سے سورہ توبہ بہت مشکل صورتوں میں سے گنی گئی. ان چاروں جماعتوں کو الگ کرنا ضروری ہے. اور 5ویں جماعت وہ ہیں منافقین، ان کے لیے تو کئی آیات ہیں، اب کسی آیت کا کیا حوالہ دیں، دیکھتے جائیں گے آپ. ان منافقوں کے بھی گروہ آگے بنے ہوئے ہیں، کوئی جاسوسی کا کام کر رہے تھے، کوئی مذاق اڑا رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، اس لیے اس کی تفصیل تو نہیں عرض کر رہے، لیکن منافقوں کی آیات آتی چلی جائیں گی. اور اب یہ سورہ توبہ کے آخر تک یہی آخری آیات میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما دی ہے. وگرنہ یہ تقریباً یہاں سے لے کر آگے تک کی 90 آیات جو ہیں یہ سب کی سب اسی قصے کے متعلق ہیں، غزوہ تبوک کے. اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ہجرت کو بھی لے آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، کیوں نہیں نکلتے؟ ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ دوسری جماعت جو اس تردد میں تھے کہ بھی جانا ہے نہیں جانا، کیسے ٹکر لگے گی، کیا چیز ہوگی، یہ اس دوسرے گروپ کے متعلق ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ رجھے ہوئے ہو، ریجھ گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کو تم بھول گئے اور دنیا کی زندگی سے تم نے دل لگا لیا. 8 ہجری میں فتح ہوا ہے مکہ، اور کتنے سال گزر گئے تھے، 21 برس ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے. 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے، اور 21 برس کے بعد یہ خیال آیا کہ اب تھوڑا سا آرام سے زندگی گزاریں. اللہ نے اس پہ بھی یہ فرمایا ہے کہ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم اس پہ خوش ہو گئے ہو دنیا کی زندگی میں آخرت کے مقابلے میں؟ وہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے تھے رحمہ اللہ کہ میری عمر جب زیادہ ہو گئی، کوئی 75 سے اوپر ان کی عمر ہو گئی، تو کہنے لگے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ، بادشاہوں کے ہاں جب غلام اور ان کے نوکر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کریں. زندگی انہوں نے ہماری خدمت کی ہے. بادشاہ لوگ یہی کرتے ہیں، پھر ان کی پینشن یعنی وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے. تو میں نے دعا مانگی، میں نے کہا اب اتنی عمر ہو گئی ہے، اب کچھ آرام کی بات ہو. اور کہنے لگے کہ بس یہی کرتا تھا میں، 1 قرآن روز پڑھنا ہوتا تھا اور 500 نفل. تو کہتے تھے میں نے درخواست کی کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو اب جی چاہتا ہے کچھ آرام کروں. تو فرماتے تھے میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ملا مجھ سے اور کہنے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کی بجائے 700 پڑھا کرو، کیونکہ اب تم پر زیادہ ضروری ہو گیا، تم نے عنقریب ہماری ملاقات کرنی ہے، زیادہ نیک کام کرو. وہ پھر 700 پڑھنے لگے. یہی چیز ہوتی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم دنیا کی زندگی میں کھو رہے ہو اور آخرت کے عوض میں فما متاع الحیات الدنیا، ارے یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کچھ نہیں. متاع کسی چیز سے فائدہ اٹھانا. یہ دنیا کی زندگی فی الآخرہ، آخرت کے حساب میں الا قلیل، مگر تھوڑی سی، بہت تھوڑی چیز ہے، بہت کم ہے. اتنی کم چیز ہے کہ آخرت کا اس کے ساتھ نسبت تناسب ہی نہیں. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اور جو چیزیں وہاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا کی زندگی کا کیا کہنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی پر اللہ احسان کرے اور اسے دین کی سمجھ اور یہ چیزیں دے دے تو دنیا کی زندگی کو اس کے مقابلے میں زیادہ نہ سمجھے. اسی معنی میں وہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس انسان کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی اور پھر اس نے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کے کسی انسان کو یہ سوچا
کہ یہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے یا اس سے زیادہ خدا نے چیزیں دے دی ہیں، فقد استصغر، اس نے قرآن کی توہین کی اس سمجھ کی جو اللہ نے اسے دی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ آخر چیز کیا ہے دنیا، آخرت کے مقابلے میں کچھ